بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میرا سلام. امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج پھر آپ کے سامنے عربی اور اردو گرامر کی کچھ بنیادی معلومات لے کر حاضر ہوں، اور آج میرا موضوع ہے اسم، جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ناؤن. اسم کیا ہوتا ہے؟ اگر میں ڈکشنری کھولوں تو ڈکشنری میں مجھے اس کا مطلب ملے گا نام، اور یہی اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ اسم وہ لفظ ہے جو کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرے. جیسے میں اگر اپنی جنس کے لحاظ سے بولوں تو میرا نام ہے آدمی، لیکن اگر میں اپنا ذاتی نام بولوں تو کاشف. اسی طرح سے میں دنیا کی کسی بھی شے جسے پڑھا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولوں کتاب، اور ان میں سے خاص لفظ بولوں تو قرآن. اسی طرح دنیا کے جو مختلف علاقے ہیں ان کے لیے ایک میں عام لفظ بولوں تو کہوں ملک، لیکن ان کے لیے خاص لفظ بولوں تو کہوں امریکہ، کہوں پاکستان، کہوں انڈیا، یا کہوں سنگاپور، تھائی لینڈ. اس طرح کے الفاظ یہ سب کے سب کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ سب ہیں اسم. اب اسم کی ڈھیروں اقسام ہیں، کبھی بناوٹ کے اعتبار سے، کبھی گنتی کے اعتبار سے، کبھی جنس کے اعتبار سے، اور کبھی معنی کے اعتبار سے. آج آپ کے سامنے اسم کے معنی کے اعتبار سے ہی اقسام رکھنا چاہتا ہوں کہ اسم کی کون کون سی قسمیں ہیں جو معنی کے اعتبار سے، میننگ کے لحاظ سے رکھی جا سکتی ہیں. تو اسم کی معنی کے لحاظ سے صرف دو قسمیں ہیں، ایک ہے اسم معرفہ اور ایک ہے اسم نکرہ. اسم نکرہ کیا ہے؟ پہلے اسم نکرہ کا ذکر دیکھ لیجیے. اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے عام ہونے کو ظاہر کرے، ان کی عمومیت کو ظاہر کرے. اسی لیے اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کے عام ہونے کو، ان کی عمومیت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے میں نے ابھی مثالوں میں لفظ بولا تھا کہ انسان کی جنس کے لحاظ سے کسی کو بھی ہم کہیں لڑکا، یا کسی کے لیے بھی بول دیں مرد، یا کسی بھی فرد کے لیے بول دیں عورت، یا کسی بھی چھوٹی بچی کے لیے بول دیں بیٹی، تو یہ سب کے سب لفظ اس کے لیے ہوں گے عام، جو کسی بھی بیٹی کے لیے بولے جا سکتے ہیں، جو کسی بھی فرد کے لیے، مرد کے لیے بولے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے کسی، آپ دیکھیے کسی علاقے کے لیے میں نے ابھی لفظ بولا ملک، تو ملک کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح میں جس چیز سے علم حاصل کرتا پڑھتا ہوں اس کے لیے میں بولوں کتاب، تو کسی بھی کتاب کے لیے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. تو یہ ان کی عمومیت کو، عام ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اسے کہتے ہیں اسم نکرہ، اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں کامن ناؤن. کامن ناؤن ہے. پھر دوسری قسم ہے اسم معرفہ. اسم معرفہ کسی بھی خاص شخص، خاص مقام یا خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اسی لیے اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا، اب میرے ذات کا نام ہے ایک خاص نام کاشف، یہ نام میرے لیے خاص ہے، تو یہ اسم معرفہ ہے. میں کسی کا بھی نام جو اس کا ذاتی نام ہے وہ پکاروں تو وہ اسم خاص یا اسم معرفہ ہوگا. جیسے میں اللہ کی کتاب کا نام پکاروں قرآن، تو قرآن
خاص کسی کتاب کا نام ہے، ہر کتاب کا نام قرآن نہیں ہو سکتا، اسے کہا جائے گا اسم معرفہ۔ ایسے ہی کسی علاقے کسی ملک کے لیے میں خاص ایک لفظ بول دوں، جیسے ایک ملک کا نام سنگاپور، تو کسی اور ملک کا نام سنگاپور نہیں ہو سکتا، تو یہ ہے اسم معرفہ۔ اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں پراپر ناؤن۔ تو آج آپ کے سامنے یہی دو باتیں رکھنا تھیں کہ اسم کسے کہتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے اسم کی دو بنیادی قسمیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کیا ہیں۔ امید ہے آپ آئندہ ویڈیوز میں بھی میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔